کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، جبکہ ہمارا مدرسہ کھل چکا ہے، جتنے ہندوستان کے اندر مدارس ہیں وہ تمام کے تمام کھل چکے ہیں، اگر ہمارے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو وکیل اور جج بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، ایک بچے کو عالم دین بنائیں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، ایک بچوں کو اللہ سے تعلق رکھنے والا اور اللہ کے رسول کے علم کو تھامنے والا اور اس کو سینے سے لگانے والا ایسا بھی تو اپنا بچہ بنائیں۔ کیا سارے بچے آپ کے دیندار ہو جائیں گے؟ کوئی ایک بچہ تو دیندار ہونا چاہیے، کوئی ایک بچہ تو عالم دین ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں حاجی لوگ حج کو جانے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، وہیں مدارس کی لائن کے اعتبار سے اور مدارس کی تعلیم اور سیشن کے اعتبار سے اس سال کی شروعات ہوتی ہے۔ ان دنوں میں اب مدرسوں کے تعلیمی اعتبار سے، تعلیمی لحاظ سے سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے اور مدرسوں کے دروازے اس وقت کھل چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جس وقت ہم اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست اور اپنے احباب اور اپنے متعلقین اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، آپ کے علم کو حاصل کرنے والے اور فکر کرنے والے دارالعلوم دیوبند کے اندر، درسگاہوں کے اندر، مسجد رشید کے اندر اور وہاں کے جو کمرے ہیں، وہاں کی جو ان کی رہائش گاہیں ہیں، ان کے اندر وہ طلباء محنت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کو دہرا رہے تھے، کہہ رہے تھے، قرآن کریم کے ترجمے اور تفاسیر پر محنت کر رہے تھے، اور ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر ان کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ کس طریقے سے میرا داخلہ، میرا ایڈمیشن اس مدرسہ حاضہ کے اندر ہو جائے، کس طریقے سے میں یہاں کا طالب علم بن جاؤں۔ بہرحال ان کے دلوں کے اندر ایک درد تھا، ان کے دلوں کے اندر ایک تڑپ تھی، علوم نبویہ سے وہ محبت رکھنے والے تھے اور اس کو حاصل کرنے والے تھے، تو انہوں نے وہاں رہ کر محنت کی اور اللہ نے بہت سارے لوگوں کو کامیاب کر دیا۔ بہت سارے طلباء دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ پا چکے ہیں اور کچھ طلباء رہ گئے، دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال کے ان کو موقع عنایت فرمائے، نصیب فرمائے اور ان کا وہاں داخلہ نصیب فرمائے۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند ہی کی بات نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں، ان تمام مدارس کے اس وقت دروازے کھل چکے ہیں اور تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، داخلے شروع ہو رہے ہیں۔ اب وہ تمام کے تمام مدرسے والے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ قوم اپنے بچوں کو ہمیں دے، قوم اپنے نونہال کو ہمیں دے اور ہم ان بچوں کو لے کر کے
قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کو آراستہ کرائیں، صحابہ کرام کی تعلیمات ان کو دیں، صحابہ کرام کی زندگی ان کو سنائیں، سمجھائیں اور ان کے دلوں کے اندر اس کو پیوست کر دیں۔ کیا شریعت کی زندگی ہوتی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ قوم کے نونہال بچے ہم تک پہنچیں اور ہم ان کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ اب اس وقت ہم لوگوں کی ضرورت ہے اور ہم لوگوں کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم اب اس وقت جہاں اپنے اسکول کے لیے اور اسکول میں جانے والے بچوں کے لیے ہم فکر مند ہیں، ان کے ایڈمیشن کو لے کر، ان کے کورس کو لے کر، ان کی ڈریسز کو لے کر اور ان کی دنیاوی تعلیمی کامیابی کی طرف جہاں ہم فکر مند ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرایا، اس کے لیے پیسے خرچ کیے اور فکر مند رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب کر لیا، کیا ہم نے قبر کے بارے میں سوچا، کیا ہم نے حشر کے بارے میں سوچا کہ جب ہم قبر کے اندر سو رہے ہوں گے اور وہاں جا کر کے ہم سے سوال و جواب ہوں گے، اور وہاں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم وہاں عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہاں عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اگر ہم میدان محشر میں کھڑے ہوئے، اللہ نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے تو آراستہ کیا تھا، مہنگے سے مہنگے اسکول میں تم نے ڈالا تھا، مہنگے سے مہنگی وین تم نے ان کے جانے کے لیے آمد و رفت کے لیے تیار کی تھی، اور مہنگے سے مہنگی ڈریسز آپ نے ان کو دلا کر دی تھی، مہنگے سے مہنگے کورس آپ نے ان کو دیے تھے، اور نہ جانے کیا کیا تعلیم آپ نے ان کو دی تھی۔ کیا کبھی آپ نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ میرا بچہ قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، میرا بچہ اللہ کے رسول کے تعلیم سے واقف تھا یا نہیں تھا، شریعت مطہرہ کے تعلق سے وہ کچھ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، نماز اس کو یاد تھی یا نہیں تھی، قرآن کریم جو اللہ پسند کرتا ہے اس طریقے پر وہ پڑھنا جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے وہاں کے لیے کیا سوچا، وہاں کے لیے کیا تیاریاں کی، اور وہاں کے لیے کیا اپنے بچوں کو سنوارا اور سجایا؟ ذرا ہم سوچیں اور فکر مند ہوں، اور اگر ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں تو ہم روکنے والے نہیں، اور نہ کوئی عالم دین کبھی کسی اسٹیج سے، کسی ممبر سے اور کسی پلیٹ فارم سے آپ کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن ہم اور صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بنا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو وکیل بنا رہے ہیں، جج بنا رہے ہیں، بنائیے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیے، اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کا قرآن کریم درست کرائیے، اور دیکھیے کیا قرآن کریم آپ کا بچہ پڑھنا جانتا ہے، کیا آپ کے بچوں کو وضو کے فرائض یاد ہیں، نماز کے فرائض یاد ہیں، غسل کے فرائض یاد ہیں، سنتیں یاد ہیں، نوافل کے اندر کتنی رکعتیں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ یاد ہیں، کون سی رکعت کے اندر سورت پڑھنا لازمی اور ضروری ہے کیا جانتے ہیں، اور کون سی رکعت کے اندر سورت پڑھنا ضروری اور لازمی نہیں ہے کیا جانتے ہیں؟ وہ تمام کی تمام چیزیں کون سکھائے گا؟ وہ مدارس اسلامیہ سکھائیں گے، وہ مسجد میں جو مکتب قائم ہے وہ لوگ سکھائیں گے، اور مکتب والے اور مدرسے والے سکھائیں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، جبکہ ہمارا مدرسہ کھل چکا ہے، جتنے ہندوستان کے اندر مدارس ہیں وہ تمام کے تمام کھل چکے ہیں، اگر ہمارے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو وکیل اور جج بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، ایک بچے کو عالم دین بنائیں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، ایک بچوں کو اللہ سے تعلق رکھنے والا اور اللہ کے رسول کے علم کو تھامنے والا اور اس کو سینے سے لگانے والا ایسا بھی تو اپنا بچہ بنائیں۔ کیا سارے بچے آپ کے دنیا دار ہو جائیں گے؟ کوئی ایک بچہ تو دیندار ہونا چاہیے، کوئی ایک بچہ تو عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ وہ علم جو آج تک جو علم آپ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، دنیاوی علم، یہ علم آپ کا دنیا تک محدود رہ جائے گا، لیکن ضرورت اس علم کی بھی ہے جو ضرورت دے گا اس وقت، جو کام آئے گا اس وقت جب ہماری اور آپ کی آنکھیں بند ہو چکی ہوں گی، ہم اپنی قبر کے اندر آرام کر رہے ہوں گے، اور اگر بچہ ہمارا عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، وہ ادھر قرآن کریم پڑھ رہا ہوگا، بچوں کو تعلیم دے رہا ہوگا، ادھر وہ نیک اعمال کر رہا ہوگا، ادھر آپ قبر کے اندر سکون سے سو رہے ہوں گے، آپ کی قبر کو نور سے منور کر دیا گیا ہوگا، آپ اللہ کے سامنے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس بنیاد پر کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن تھا، آپ کا بیٹا عالم دین تھا، آپ کا بیٹا عالم بعمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا گنہگار ہوتے ہوئے، اس بات کے ضروری اور لازمی اور واجب ہوتے ہوئے کہ قبر کا عذاب اور جہنم آپ پر واجب ہو چکی
چکی ہوگی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کرے۔ کیا نہیں سنا آپ نے ان دوستوں کا واقعہ کہ ان میں سے ایک دوست بہت گنہگار اور بہت ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اس کا انتقال ہوا۔ دوسرے دوست نے اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، حشر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابھی 2 4 5 دن گزرے تھے کہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہی بندہ، وہی میرا دوست جو اب تک عذاب قبر کے اندر مبتلا تھا اور طرح طرح کے عذاب سے وہ گزر رہا تھا، اب وہ جنت کے اندر، جنت کی کیاریوں کے اندر گھوم رہا ہے، جنت کے باغات کے اندر گھوم رہا ہے، جنت کی نعمتیں جو اس کو میسر آئی ہیں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس کا دوست معلوم کرتا ہے، اے دوست، اے میرے بھائی، ابھی میں نے دیکھا چند روز پہلے کہ آپ عذاب کے اندر مبتلا تھے، اللہ آپ کو عذاب دے رہے تھے، اچانک آپ عذاب سے نکل کر کے ادھر جنت کے اندر کیسے آ گئے؟ کیسے اللہ نے آپ کے اوپر یہ کرم فرمایا، یہ رحم فرمایا؟ وہ دوست کہتا ہے کہ کل میرا بچہ ابھی جو چھوٹا سا تھا، مسجد کے اندر، مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے گیا تھا، آج ہی انہیں بسم اللہ کو سیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بسم اللہ کے سیکھنے کی بنیاد پر میری مغفرت فرما دی، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ برکتیں ہیں علم دین حاصل کرنے کی، یہ برکتیں ہیں علم دین حاصل کرنے کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بچے اگر جا رہے ہیں اسکولوں میں تو ہمیں ان کے ایمان کا خیال کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسکول میں جا کر کسی ایسے شخص سے ملاقات کر لے جو دہریہ ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، یا کوئی ایکس مسلم ہے جو سمیر آج کل سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہو رہا ہے، نہ جانے کہ وہ پہلے مسلمان تھا، اب وہ مسلمان نہیں رہا، اب وہ ڈیبیٹ پر آتا ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر آتا ہے اور اسلام کے اوپر طرح طرح کے وہ اعتراض کرتا ہے، اور میڈیا والے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کے سامنے کچھ 2 4 چھوٹے موٹے مولویوں کو، جو حقیقت میں صحیح معنوں میں مولوی تو نہیں ہوتے لیکن صرف وہ چند ٹکوں پر بکنے والے ہوتے ہیں، چند ٹکڑوں پر بکنے والے ہوتے ہیں، ان کو ان کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ مذہب اسلام کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ وہ مولوی جب کوئی صحیح طریقے سے باصلاحیت مولوی نہیں ہوتا تو ان کا جواب نہیں دے پاتا۔ اب پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام یہ ہے، مذہب اسلام یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ لوگ بھی اس دنیا کے اندر ہیں، وہ لوگ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے نے اسکول میں جا کر اس سے ملاقات کی اور آپ کے بیٹے کا اس شخص نے ذہن خراب کر دیا تو یاد رکھیے آپ کے بیٹے کا جو ایمان ہے وہ ختم ہو جائے گا، جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس بیٹے نے آپ کا سوشل میڈیا پر اس شخص کا بیان سن لیا، اس کے اعتراضات سن لیے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا کہ ہاں اسلام ایسا ہے کہ اس کے اوپر اتنے اعتراضات ہیں، اور اسلام ایسا ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں اس کے ذہن میں آ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو، جو آپ کا بچہ اسکول کے اندر صبح سے دوپہر تک رہتا ہے یا دوپہر سے شام تک رہتا ہے، اس کے خالی اوقات کو آپ نے مناسب سمجھتے ہوئے، قیمتی سمجھتے ہوئے، آپ نے اس کے خالی اوقات میں اپنے مسجد کے امام کے حوالے کر دیا، مدارس اسلامیہ کے مدرس کے حوالے کر دیا، معلم کے حوالے کر دیا، مؤذن کے حوالے کر دیا۔ امام صاحب، آپ مؤذن صاحب، مدرس صاحب، معلم صاحب، لیجیے آپ میرے بچے کو لیجیے، ان کا قرآن درست کرائیے، ان کا ایمان درست کرائیے، ان کے عقائد درست کرائیے، ان کے تمام بنیادی جو اسلام کی معلومات ہے ان کو سکھائیے، تاکہ میرے بچے کا ایمان محفوظ رہے اور میرا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کیسا پڑھتا ہے۔ باہر ہمارے گھر کے برابر میں پڑوس میں ایک آپا رہتی ہیں، ایک ملانی رہتی ہے، ان کے سامنے قرآن کریم سیکھا ہے، ذرا دیکھیے کیسا پڑھتا ہے۔ برابر میں ہماری پڑوسن رہتی ہیں، عالمات تو نہیں ہیں لیکن کچھ دین کی باتیں جانتی ہیں، قرآن کریم کچھ پڑھنا جانتی ہیں، ان کے سامنے سیکھا ہے، ذرا آپ سن کر دیکھیں وہ صحیح پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ اکثر میرے پاس طلباء آتے ہیں کہ جن کو ملانیوں نے پڑھایا، جن کو آپاؤں نے پڑھایا، ان کا قرآن کریم بہت زیادہ کمزور، نہ انہیں حرف کی ادائیگی کا معلوم، نہ غنہ اخفا کا معلوم، نہ قواعد کا معلوم، نہ پڑھنے کے انداز کا معلوم، اور ایسا بگاڑ کر وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ ثواب تو کیا قرآن کریم ان کے اوپر لعنت کرتا ہو۔ درست کرایا ہم نے، لیکن یاد رکھیے ایک بار بگڑنے کے بعد درست ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری درخواست آپ لوگوں سے ہے کہ اپنے بچوں کو جہاں آپ دینی تعلیم سکھا رہے ہو، دینی تعلیم سکھاؤ۔ اگر آپ کی بہت بڑی نوجوان طالباں ہیں، لڑکیاں ہیں، تو ان کو تبلیغی جماعت سے جوڑو، گھر کے اندر تعلیم کا آغاز کرو،
کسی ایک وقت میں اپنے تمام گھر والوں کو بٹھاؤ، تعلیم کرو، خود بھی کرو، ان سے بھی کراؤ، سمجھاؤ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، صحابیات کے واقعات ان کو سناؤ، صحابی کے واقعات ان کو سناؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کو سناؤ اور سکھاؤ، شریعت مطہرہ کیا ہے سکھاؤ، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، کیا مقصد ہے، وہ تمام باتیں ان کو سنواؤ، تبھی تو ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تبھی تو وہ دیندار بنیں گے، تبھی تو وہ عالم دین بنیں گے، اور عالم دین بنانے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے اور تیسرے دن سوشل میڈیا پر ایک نئی لڑکی کی خبر نظر آتی ہے کہ ہماری مسلمان بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ اکثر یہ خبر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم گھروں کے اندر تعلیم نہیں کرتے، گھر کو ہم نے دینی ماحول نہیں بنایا، گھر کے اندر دینی ماحول ہونا چاہیے تھا، تعلیم کا ماحول ہونا چاہیے تھا، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے لڑکوں کو، اپنی جو بڑی بچیاں ہیں ان کو آپ تبلیغی جماعت سے جوڑو، اپنے گھر کا تعلیم کا نظام بناؤ۔ جو آپ کی چھوٹی بچیاں ہیں، اگر آپ کے محلے کے اندر کوئی عالمہ موجود ہے جو بہترین کلام پاک پڑھا سکتی ہے، بہترین کتاب پڑھا سکتی ہے تو آپ وہاں بھیجیں، اگر نہیں ہے تو آپ مسجد کے اندر ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے، آپ یہاں بھیجیے، الحمدللہ قرآن کریم بھی سکھائیں گے اور اردو بھی سکھائیں گے، کلمے بھی سکھائیں، دینیات بھی سکھائیں گے، انشاءاللہ نماز بھی سکھائیں گے، اور وہ تمام دین کی بنیادی باتیں جو ایک بچے کو یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ سکھائیں گے، عقائد درست کرائیں گے۔ لیکن آپ بھیجیں تو صحیح، آپ یہاں چھوڑیں تو صحیح، انشاءاللہ وہ سب سکھائیں گے۔ اسی طرح جو آپ کے بچے چھوٹے ہیں، جو بچے پڑھنے والے اسکول میں چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کو آپ یہاں مدرسے کے اندر بھیجیے۔ ہمارے یہاں مغرب سے عشاء پڑھائی ہوتی ہے، جو بچے آپ کو شام کے اسکول جانے والے ہیں آپ صبح بھیجیے، صبح 8 بجے پڑھائی ہوتی ہے، یہاں بھیجیے۔ اور اسی طریقے سے جو نوجوان طلباء ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں یا اپنے کاروبار کے اندر جاتے ہیں یا اپنے کام کرتے ہیں ٹونیکا سٹی میں یا کہیں بھی وہ مزدوری کرتے ہیں، بہرحال ان کے لیے اس سال میں نے ایک نظام قائم یہ کیا ہے کہ عشاء کے بعد انشاءاللہ ان کی کلاسز ہوں گی۔ کوئی اگر بڑا بچہ پڑھنا چاہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی عمر کا کیوں نہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کیسا ہی ہو، انشاءاللہ ہم نے ایک نظام قائم کیا ہے۔ آپ حضرات تشریف لے کر کے آئیں، آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر آپ کا قرآن کریم درست نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب قرآن کریم درست نہیں، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اس لیے قرآن کریم درست کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے طلباء، بہت سارے لڑکے اور نوجوان ایسے ہوں گے جن کو نماز ہی یاد نہیں ہوگی۔ نماز یاد کرائیں گے انشاءاللہ، آئیں تو صحیح، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہو، جب چاہیں آپ آ جائیں۔ لیکن ہم نے جو منتخب متعین وقت کیا ہے وہ عشاء کے بعد کا وقت ہمارے لیے فری ہے اور آپ کے لیے بھی فری ہے۔ آپ عشاء کے بعد تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے ہمارا دروازہ اور مدرسہ کھلا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ ان کی تربیت کا دھیان دیں گے، انشاءاللہ دیں گے نا۔ کیسے انشاءاللہ ہے؟ چاہتے نہیں ہیں آپ بچے آپ کے عالم دین بنے، نہیں چاہتے بچے دیندار بنے۔ جب بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اب کوئی نشیڑی ان کا ساتھ دینے لگتا ہے اور صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے، اب آپ پریشان ہوتے ہیں، امام صاحب بچہ نہیں مانتا ہماری، نشیڑیوں میں بیٹھنے لگا ہے اور بیکار جواریوں میں بیٹھنے لگا ہے۔ اب آپ ہمارے پاس آتے ہیں، جو موقع ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھیجیں تو نہیں بھیجتے۔ جو وقت ہوتا ہے ان کی تربیت کا، اس کو آپ محبت میں، پیار میں اور اپنے کاروبار میں الجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب بچہ آپ کا مقابلہ کرتا ہے، جب بچہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، جوئے کا عادی ہو جاتا ہے، بڑے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے، اب روتے اور گڑ گڑاتے آتے ہیں، کیا فائدہ اس چیز سے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر کے بہت فکر مند ہوں اور اسٹرک ہو، اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، ان سے بتائیں کہ علماء سے محبت رکھو۔ یا لوگ نہیں رکھتے، خود نہیں رکھتے تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ ہم خود بھی علماء سے محبت رکھتے ہیں، اپنا تعلق رکھیں، اپنا تعلق قائم کریں، علماء سے مسائل پوچھتے رہیں، ان سے دین کی باتیں معلوم کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا علماء سے ملاقات کرو، ان سے تعلق قائم کرو۔ ابھی کسی بچے کی کوئی لڑائی ہو جائے نوجوان کی تو 100 لوگوں کو ایک فٹ اکٹھا کر لے گا، وہ تعلقات بڑے مضبوط ہیں اس کے۔ لیکن جب اس سے معلوم کیا جائے کسی عالم سے تعلق ہے، نہیں ہے، کسی اللہ والے سے تعلق ہے، نہیں ہے، کسی امام سے تعلق ہے، نہیں ہے، کسی تبلیغی جماعت کے امیر سے تعلق ہے، نہیں ہے۔ اگر تعلق ہے تو بدمعاشوں سے ہے، اگر تعلق ہے تو ان لوگوں سے ہے جو صبح نماز کے لیے تو نہیں آ سکتے لیکن صبح 4 بجے فجر سے پہلے جم جا سکتے ہیں، اپنی باڈی بنا سکتے ہیں لیکن صبح نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ یہ حال ہمارے نوجوان لڑکوں کا ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بات پر توجہ دیں اپنی کب تک ہم یہ زندگی گزارتے رہیں گے اور کہاں تک یہ زندگی گزارتے رہیں گے۔ نہ جانے کتنے واقعات روزانہ سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں نوجوان اسٹنٹ کر رہا تھا، اس کی بائک پلٹ گئی اور وہ مر گیا۔
فلاں نوجوان کار چلا رہا تھا، بہت اسپیڈ سے جا رہا تھا کہ فلاں سامنے سے ٹکر ہوئی اور مر گیا، فیملی مر گئی۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین پر لے کر کے آئیں، شریعت مطہرہ پر لے کر کے آئیں۔ یہ زندگی بہت ہو گئی، اب آنے والے وقت میں نہیں معلوم کیا حالات بننے والے ہیں۔ یہ سب ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اعمال درست ہوں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سکون سے رہے گا۔ اگر مسلمان کے اعمال درست نہیں ہے نا تو ساری دنیا بے سکون رہے گی۔ یاد رکھیے آپ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔